السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر نور آصف۔ لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب دی چینل۔ زاویار کی گاڑی اندھا دھند سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ چہرہ غم و غصے سے سرخ تھا۔ نقوش تنے ہوئے تھے۔ پہلے ارتضا، اب زر کو وہ کسی دشمنی کی بینٹ نہیں چڑھا سکتا تھا۔ التمش نے زر کے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ اتنا تو وہ سمجھ سکتا تھا۔ التمش نے اس کا ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا تھا۔ زرق میں اس کی جان بستی ہے۔ زاویار نے موبائل نکالتے التمش کا نمبر ڈائل کیا۔ نمبر آف آ رہا تھا۔ وہ فون سیٹ پر پھینکتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ اس کی گاڑی التمش کے گیٹ پر آن رکی تھی۔ گاڑی سے نکلتے اور وہ سبز رنگ کا گیٹ کھٹکھٹا رہا تھا۔ وہ اتنا طیش میں تھا، دروازہ اندھا دھند کھٹکھٹاتا ہی جا رہا تھا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ سرمئی آنکھیں سکری تھیں۔ چہرے سے نقاب گر گیا تھا۔ وہ زمر کو دیکھتے اسی لمحے رخ پھیر گیا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس شفاق مرد کا رخ پھیرنا ثابت کرتا تھا وہ اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ کیا چاہیے خان صاحب آپ کو؟ زمر کی آواز پر زاویار نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ نقوش میں مزید سرخی گلی تھی۔ خان صاحب ایک نکیلی کیل کی طرح سینے میں چپ سا گیا تھا۔ اوہ اچھا، اپنے بھائی زر کے لیے آئے ہیں؟ وہ استہزا ہنسی تھی۔ کیسے نہ آتے، بھائی ہے نا وہ آپ کا۔ باپ اور ماں ایک نہ بھی ہوں، مگر ہے تو وہ آپ کے خاندان کا حصہ۔ وہ اب اپنے چہرے پر نقاب کر گئی تھی۔ زاویار کی نگاہیں اس کی سرمئی آنکھوں میں گڑی تھی۔ میرے شوہر کو پسند نہیں، میں کسی بھی غیر مرد کے سامنے بے پردہ ہوں، کہہ کر رخ پلٹ گئی تھی۔ زاویار خان زادہ کے وجود میں برچھیاں سی چل گئی تھی۔ اس سے پہلے دروازہ بند کرتے اندر سے کواڑ لگاتی، زاویار کا مضبوط ہاتھ اس دروازے پر آن ٹھہرا تھا۔ سبز رنگ کا دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ اب دونوں مٹی کے صحن میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ زمر چادر کے کونے کو چہرے کے دائیں رخ سے جکڑے کھڑی تھی۔ چہرے پر نقاب ابھی بھی تھا۔ نقاب ہٹاؤ۔ زاویار کو یہ نقاب سوئیاں چبھو رہا تھا۔ کیا رشتہ ہے میرا آپ کے ساتھ؟ میرا شوہر ایک غیر مرد کو دیکھے گا مجھے مار ڈالے گا۔ زمر، وہ دھار اٹھا تھا۔ نہیں ہے کیا غیر آپ میرے لیے؟ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ میں نہیں پہچانتی آپ کو۔ مجھے اتنا پتا ہے میرا شوہر کتوں کی طرح آپ کے لیے وفادار ہے۔ اسی وفاداری کے عوض آپ نے اپنی بہن اسے سونپ دی تھی۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ زاویار کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اسے بازو سے سختی سے جکڑ گیا۔ میں نے تمہارا نکاح التمش سے کیوں کیا تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جو تم نے کیا اس کی سزا موت تھی۔ زاویار نے غیظ و غضب سے دانت پر دانت جمائے کہا۔ جو زرق نے کیا اس کی سزا کیا تھی؟ اس نے سرے عام آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا، مجھے 2 کوڑی کا کیا، تمام جائیداد اپنی بیوی پر نچھاور کر دی۔ اب وہ اسی حویلی میں شان سے رہ رہا ہے، بلکہ اکڑ کر رہ رہا ہے۔ فرق یہی ہے وہ مرد ہے اور میں عورت۔ وہ جرہ پر اتر آئی تھی۔ رندی ہوئی آواز پر قابو پانے میں ناکام ہوئی تھی۔ نقاب وہ ایک ہاتھ سے سختی سے تھامے ہوئے تھی۔
یہی فرق ہے، اگر تم سمجھو تو زمر، یہ فرق بہت بڑا ہے، کاش تم سمجھ سکتی۔ وہ پھینکا سا مسکرایا تھا۔ میں نہیں مانتی اس فرق کو، میں نے بدکاری نہیں کی، میں کسی مرد کے لیے حویلی سے نہیں بھاگی تھی، میں کچھ بننا چاہتی تھی، میرے سپنے کو میرا گناہ بنا لیا۔ تم ظالم ہو زاویار، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی اس کے خاتے میں ڈال چکی تھی۔ وہ گلے میں گلٹی ابھرتی کے ساتھ اس کے لبوں سے اپنا نام سن رہا تھا۔ تمہارا خواب میرے اور بابا کی عزت پر پیر رکھ کر ہی پورا ہو سکتا تھا۔ وہ خواب نہیں، ہم سب کی موت تھا۔ اپنی زندگیوں کے لیے میری موت کا سودا کر دیا تم نے۔ وہ دبی آواز میں چیخ اٹھی تھی۔ نقاب گر چکا تھا۔ تم نہیں سدھری، تم نہیں بدلی۔ اچھا کیا میں نے تمہارا نکاح التمش سے کیا۔ مجھے جو گلٹ تھا آج تمہاری ہٹ درمی سے دور ہو گیا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا گیا تھا۔ گلٹ ختم ہو گیا، وہ لفظ دہراتے نم سا ہنسی تھی۔ حویلی سے باغی تم زمر، بابا اور میرے اعتبار کا قتل کیا۔ اسی قتل کی وجہ سے حویلی میں کوئی تمہارا نام نہیں لیتا۔ تمہیں لگتا ہے جو تم نے کیا ہمیں تمہاری پرواہ ہو سکتی ہے؟ اتنی سی بھی نہیں، اتنی سی بھی ہمیں تمہاری فکر نہیں۔ وہ دو انگلیوں کو آپس میں جوڑے ہوئے تھا، چہرہ غیظ و غضب سے سرخ تھا۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو کا جھرنا بہہ رہا تھا۔ کسی غیر مرد کے فلیٹ میں کس حلیے میں ملی تھی تم؟ ہاں؟ وہ بے رحمی سے پوچھتے اس کے قریب ہوا۔ زمر نے اپنے قدم پیچھے بڑھائے تھے۔ اور ہمیشہ اپنی بہن کو چادر میں لپٹا دیکھا، ہمیشہ یہی سمجھا میری بہن شرم و حیا کا پیکر ہے، مگر مجھے پتا ہی نہیں تھا اس کی آنکھوں کی شرم کب سے دھل چکی ہے۔ لفظوں سے جوتے کیسے مارے جاتے ہیں زمر خان بخوبی جان چکی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے اس غیر مرد کا کیا حال کیا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ زاویار مسلسل اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نازیبا لباس میں کسی غیر مرد کے ساتھ اس فلیٹ میں تھی، وہاں سے بھاگ بھی جاتی تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ تم نے کبھی سوچا؟ تمہیں عقل آنی ہوتی وہ جوتے تمہارے لیے کافی تھے، مگر تم تو آج بھی نہیں سدھری۔ وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بولتے زمر کا چہرہ تاریک کر دیا تھا۔ میرے لالا تھے، میرے بڑے تھے، مجھے معاف بھی کر سکتے تھے۔ سرمئی آنکھیں ساروں کی طرح بہنے لگی تھی۔ یہی سوچا تھا، دل پتھروں کے بوجھ تلے دبتا بھی تھا، مگر کیا ہوا؟ تمہاری تصویریں کسی غیر مرد کے موبائل سے ملی۔ زمر خان روتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ فلیٹ میں میرا موبائل کا ڈیٹا چوری ہو گیا تھا، ہچکیوں سے بتایا گیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے زبر؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری تصویریں کسی کے موبائل سے ملی، تم نازیبا لباس پہنے کسی مرد کے ساتھ فلیٹ میں تھی، تم نے جو کیا اس کی معافی نہیں۔ حویلی میں کوئی بھی تمہارا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ جس زمر پر ہم سب نے اعتبار کیا وہ اعتبار محبت کے لائق ہی نہیں تھی۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی، وہ ٹوٹے لفظوں میں بولتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اتنی ہی بڑی غلطی تھی کہ تمہیں اسی وقت مار دینا چاہیے تھا۔ وہ اس کے اعتراف میں دیوار پر مکہ مار گیا۔ زمر خان کے لیے وہ آج سچ میں مر گیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ زمر خان چکراتی زندگی کے اس دائرے پر کھڑی تھی جہاں اسے اپنی غلطی نظر نہ آتی تھی۔ وہ اپنی ہر غلطی، ہر قصوروار کا ذمہ دار زاویار کو ٹھہرا چکی تھی۔ اب اگر تم نے کوئی غلطی کی، کچھ بھی غلط کیا، یاد رکھنا میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اب کی بار معافی نہیں ملے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غیظ و غضب سے گھرایا۔ زمر خان بری طرح رو دی تھی۔ سزا دیتے مگر اتنی بری تو نہ دیتے۔ میرا نکاح التمش سے کیوں کیا؟
میرے ہی نوکر سے میرا نکاح کر دیا، میرے ہی گارڈ سے جسے میں کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ دروازے سے اندر داخل ہوتے التمش رک گیا تھا، اس کا دل بھی رک گیا تھا۔ سرمئی آنکھوں والی عورت جب جب بولتی تھی دل میں میخیں گر دیتی تھی۔ وہ دروازے کی ساتھ والی دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ سبز پہاڑ دل پر گرتے محسوس ہوئے۔ اپنے جیسے کسی سردار سے بھی تو میرا نکاح کر سکتے تھے، عزت سے بھی تو مجھے رخصت کر سکتے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے نم سا مسکرایا۔ یہ پہاڑ واقعی میں اس پر دھڑا دھڑ گر رہے تھے۔ جواب دے لالا، اتنی بڑی سزا کیوں؟ اپنی ہی بہن کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کیوں؟ وہ روتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ التمش کی سماعتیں چکنا ہوئی۔ وہ اس انسان کا جواب سننا چاہتا تھا جسے وہ اس عورت کے بعد سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں جانتا ہوں، میں اس بات پر دنوں پچھتایا ہوں۔ ساویار کے لفظ سنتے التمش ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا، سینہ ہاتھ سے مسلا، خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ مزید سننے کی سکت نہ رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی بونٹ پر آن بیٹھا، گردن جھکا لی۔ اگر وہ نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تو اس مرد کی آنکھوں میں ٹھہرا پانی دیکھتے پہاڑ بھی رو پڑتے۔ درد یہ کیوں جولی میں آئے، قسمت نے یہ دن کیوں پائے، اشک جو آنکھوں میں آئے، میری خطا کوئی مجھ کو بتائے۔ اس نے گردن اٹھا لی تھی اور پہاڑ رو پڑے تھے۔ پتھروں اور کچے مکان کے صحن میں کھڑی زمر خان ہچکیوں سے روتے اپنے سوالوں کا جواب مانگ رہی تھی۔ مگر اب مجھے احساس ہوتا ہے وہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، تم جیسے خودسر لڑکی کو ہی سنبھال سکتا ہے۔ ساویار خان زادہ سرد لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھا۔ یوں کہیں مجھ جیسی لڑکی کو التمش جیسا مرد ہی پٹا ڈال سکتا ہے۔ زمر کے لفظوں پر ساویار کے قدم رکے تھے، بھوؤں کے بیچ گہری شکن آن ٹھہری تھی۔ وہ رخ پلٹے زمر کو تیوری چڑھائے سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ پتا تھا آپ کا غلام ہے وہ، مجھے التمش کے ساتھ نکاح کرنے پر آپ کی غرض تھی لالا۔ وہ 2 قدم چلتے ساویار کے قریب آئی۔ کیا غرض تھی میری؟ سبت سے پوچھا۔ کسی سردار کی بیوی بناتے وہ آپ کے مقابل کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا، میرا حصہ دینا پڑتا۔ زمینوں کے لالچ میں میرا نکاح اس سے کر دیا جو آپ کا۔ بکواس بند کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ ساویار گھراتے ہوئے اسے شانوں سے جکڑ گیا تھا۔ اگر وہ زمر خان کا شوہر ہوتا تو وہ آپ کے مقابل کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا، مگر اسے تو آپ کے تلوے چاٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ساویار کے سبت کا پیمانہ چھلک پڑا تھا، وہ اسے بازو سے جکڑے کمرے کی طرف بڑھا۔ زمر خان کو خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ زمر خان کی مزاحمت پر اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا۔ کمرے میں لے جاتے زمر خان کو بے دردی سے زمین پر دھکیلا۔ وہ چارپائی کے پاس زمین پر اوندے منہ گری تھی۔ ساویار دروازہ بند کرتے زمر خان کی طرف بڑھا۔ خبردار! مجھ پر ہاتھ اٹھایا ساویار خان زادہ، میں اب تمہاری بہن نہیں، التمش خان کی بیوی ہوں، وہ گارڈ ہوگا تمہارا۔ مگر اسے پتہ چلا تم نے اس کی بیوی کو ہاتھ بھی لگایا ہے۔ تمہیں وہ سیدھی ہوتی چیخی تھی۔ اس کی طرف بڑھتے ساویار کے قدم رکے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھتے اپنی سرخ اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ ساویار آہستگی سے چلتا اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ جس انسان کو ابھی کچھ دیر پہلے تم کہہ رہی تھی، اب اس کے ہی ڈراوے سردار ساویار خان زادہ کو دے رہی ہو۔ وہ اسے خون اتری نگاہوں سے گورتے کہہ رہا تھا، اس کا مقام تم خود ہی پہچانتی ہو، ورنہ اس کی دھمکی مجھے تو کم سے کم بالکل نہ دیتی۔ وہ ساویار کی بات پر گھٹنے سمیٹتے بیٹھی تھی۔
نگاہیں ساویار پر ہی ٹکی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ سب میں نے زمینوں کے لالچ میں کیا تو لگتا رہے، میں تمہیں کبھی اس بات کی وضاحت نہیں دوں گا۔ زندہ رہنا چاہتی ہو تمہیں التمش کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ جانتی ہوں سردار ساویار ظالم ہی نہیں لالچی بھی ہے۔ وہ اپنے گھٹنے سمیٹتے سینے سے لگا گئی۔ تم نے جو کیا وہی پایا زمر، مگر سارے قصور میرے کھاتے میں ڈال دیے۔ ساویار تپش زدہ مسکرایا تھا۔ معاف کر سکتے تھے، چھوٹی بہن تھی، میں تمہاری رایا نہیں تھی۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس کا قصوروار صرف ساویار تھا، وہ تا قیامت تک اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہر انسان اپنے لیے صحیح ہوتا ہے۔ تم صحیح ہو کیونکہ تم ایسا سمجھتی ہو، میں بھی صحیح ہوں کیونکہ میں ایسا سمجھتا ہوں۔ ایک گناہ تم نے کیا اور ایک غلطی میں نے کی، حساب پھر بھی برابر نہیں ہوا۔ تمہارا گناہ تھا اور میری غلطی۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی ایسے نہیں ہوتے۔ زمر کی بات پر دل پر پیر پڑا تھا، وہ رخ پلٹ گیا تھا۔ بہنیں بھی ایسی نہیں ہوتی۔ جواب ایسا تھا کہ زمر خان کی ہچکیوں سے مٹی اور پتھر کی دیواریں لرزنے لگیں۔ کمرہ اب ہچکیوں کے علاوہ مکمل خاموشی تھی۔ سردار ساویار شل سا کھڑا تھا۔ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تم یہی ڈیزرو کرتی تھی، وہ پلٹے بغیر بولا تھا۔ اس کمرے کو دیکھو، اس گھر کو دیکھو، بتاؤ کیا آلیان خان کی بیٹی اس گھر میں رہنے کے لائق تھی؟ نہیں تھی۔ ساویار نے نم نگاہوں سے کمرے کو دیکھا۔ مگر آلیان خان کی بیٹی اور ساویار کی بہن تو اسی دن مر چکی تھی جس دن وہ حویلی سے بھاگی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ ساویار، تمہاری موت پر میں ایک آنسو نہیں بہاؤں گی۔ دروازے کے باہر ساویار کے قدم رک گئے تھے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ پوری سلطنت جیسے اس کی تھی، مگر ایسا لگتا تھا کوئی اس کا نہ تھا۔ ایسا بھی اس نے کیا کر دیا تھا جو ہر کوئی بددعاؤں پر اتر آتا تھا؟ وہ باہر کھڑا شل ہوتے وجود کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ زمر خان کے سر پر ہاتھ رکھتا، وہ تو ایک لمحہ التمش کے ساتھ نہ رہتی۔ اسے آج بھی احساس نہ تھا جو اس نے کیا۔ اس کے نزدیک وہ سزا کی ہی حقدار تھی، وہ سزا دینے پر برحق تھا۔ زمر خان یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ آنکھوں میں وہی صفاقی اتری جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اس نے گردن میں شال چٹکی تھی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اپنا فیوریٹ پارٹ کمنٹ کرنا ہے اور پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ نے اپنا فیوریٹ سین اور جو آپ کو ڈائلاگ سب سے زیادہ اچھا لگا ہو وہ آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔